نے پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے پیا اور پھر دوبارہ فرمایا ابو ہریرہ تجھے بھوک ذرا زیادہ تھی، اب تو دوسری مرتبہ بھی پی۔ آپ فرماتے ہیں پھر دوسری مرتبہ پیا، اتنا پیا کہ پیٹ بھر گیا، لیکن پیالہ اتنے کا ہوتا بھرے کا بھرا رہ گیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ اب پوچھئے اما ام المومنین سیدہ صدیقہ عائشہ الحمیرہ رضی اللہ عنہا سے، وہ نبی کی پیاری گھر والی، وہ صدیق اکبر کی بیٹی اور امام الانبیاء کی گھر والی بیان فرماتی ہیں، میرے آقا کی زندگی مبارک کا نقشہ، ان کی صفت رحمت کو سیدہ صدیقہ بیان فرما رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له قط ولا امرأة له قط ولا ضرب بيده احدا قط۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی بھی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے کسی غلام کو نہیں مارا، اپنی کسی گھر والی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا۔ پوری زندگی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے کسی بچے کو، کسی بڑے کو، کسی غلام کو، کسی چھوٹے کو، کسی بڑے کو، میرے آقا نے پوری زندگی اپنے ہاتھوں سے کسی کو مارا ہی نہیں۔ جہاں پیار ہو وہاں مار نہیں ہوتی، جہاں مار ہوتی ہے وہاں پیار نہیں رہتا۔ میرے آقا تو پیار سکھانے والے تھے، وہ مارنے والے نہیں تھے۔ اب ذرا ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہماری زندگی کیسی تلخ گزرتی ہے، اپنے بیٹوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہوتا ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم استاد ہیں، پڑھانے والے ہیں، تو اپنے شاگردوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کو دیکھیے اور ہمارے رہبر ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حبیب پاک کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ ایک صحابی ہے
میرے ہاتھ میں ڈنڈی تھی اور اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا. اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی, اے لم ابا مسعود, اے لم ابا مسعود. تو میں غصے میں اتنا بھرپور تھا کہ میں نے غور نہیں کیا کہ یہ آواز کس کی تھی اور کیا کہہ رہا ہے. میں اس کو پیٹ رہا تھا. پھر آواز آئی, اے لم ابا مسعود, اے لم ابا مسعود. پیچھے جو دیکھا تو میرے آقا کھڑے, امام الانبیاء کھڑے. جب رخ مصطفیٰ پہ نظر پڑی تو ہیبت کے مارے میرے ہاتھوں سے وہ ڈنڈی گر پڑی. سرور عالم کی ہیبت میں وہ لاٹھی جو تھی جسے مار رہا تھا غلام کو, وہ ڈنڈی گر پڑی. آپ نے فرمایا, اے ابا مسعود, اے لم ابا مسعود, اے لم ابا مسعود, ان ربک اقدر علی ھذا الغلام منک. اے ابا مسعود جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے زیادہ اس غلام پر قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو اس طرح ڈنڈوں سے نہیں مارتے. وہ قادر ہے, وہ قوت اور قدرت والے ہیں, لیکن وہ تو اس طرح نہیں کرتے جس طرح تو کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا پچھتاؤ ہوا, پشیمانی ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ, میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی کبھی بھی کسی کو نہیں ماروں گا, اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا ہوا تو نے آزاد کیا, اور اگر تم اسے آزاد نہیں کرتا تو مجھے قسم اللہ کی ذات کی تجھے جہنم کی باہ جلاتی, تجھے جہنم کی آگ جلاتی. اگر تم اس کو غلام کو مار رہا ہے تجھے جہنم کی آگ میں جلایا جاتا. بھئی بات کو سمجھ رہے ہیں نا, ہم کس طرح ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں. اپنے گھروں میں کتنا ہمارا تشدد آمیز رویہ ہوتا ہے. اور ذرا میں مولویوں کو بھی عرض کرتا ہوں کیونکہ میری آواز دور تک جاتی ہے. مولوی صاحبان کو عرض کرتا ہوں, مدرسوں کو اور مدرسہ پڑھانے والوں کو, وہ بچوں کو بالوں سے پکڑتے ہیں اور دیواروں سے ٹکریں لگاتے ہیں, ان پہ لاٹھیاں برساتے ہیں. کیا یہ شرعی طریقہ ہے؟ کیا یہ سنت کا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے تم نے طریقہ نکالا ہے؟ تم علماء بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہو, نبی کے دین کے تم وارث بھی کہلاتے ہو, لیکن میرے آقا کا طریقہ یہ نہیں ہے. مولویوں ذرا مدرسو, اللہ سے ڈرو. یہ بچے تمہارے پاس امانت ہیں, یہ اللہ کی امانت تمہارے پاس ہے. ان پر اتنا تشدد کرتے ہو, اتنا ان کو مارتے اور پیٹتے ہو, یہ کہاں کس شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے؟ کس قانون کے تحت ان کو اتنا مارتے اور پیٹتے ہو کہ بچوں کے جسم زخمی ہو جاتے ہیں, کبھی ان کے ہاتھ کو توڑ دیتے ہیں. یہ مولوی اور مفتی لوگ بھی بڑے کیا ان کو کہیں, اتنے شفاف ہوتے ہیں, اتنے مارنے میں آگے نکلے ہوتے ہیں کہ نہ تو ان کو شریعت یاد رہتی ہے, نہ ان کو طریقت یاد رہتی ہے, نہ ان کو مدینے والے آقا کی سنت یاد رہتی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارا استاد بڑا جلالی ہے. اب یہ نہیں کہ اس کو بلڈ پریشر کا مرض ہے. بلڈ پریشر کے مریض کو کوئی سامنے آتا ہے نا تو وہ فی الحال تو کہتا ہے اس کو مار ڈالو, جان سے مار ڈالو. اب وہ بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض, اس کو تو رینیٹی کی گولی کھانی چاہیے تھی, اب اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا. اب وہ بچے کے اوپر وہ سارا غصہ اس غریب پردیسی بچے پر نکالتا ہے. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کہاں کی سنت ہے؟ کس نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی ہے؟ اور آئیں میں آپ کو فتاوا دکھاتا ہوں علماء کی. اگر 3 سے زیادہ ڈنڈیاں مارتا ہے تو اس سے قصاص دیا جائے گا. شرعاً قانون یہ ہے کہ اس کو 3 سے 10 تک, یہاں تک بعض علماء نے 10 کی اجازت دی ہے, بعض نے 3 تک محدود رکھا ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی مارتا ہے تو اس سے قصاص دیا جائے گا. اس مولوی کو بھی اتنے ڈنڈے مارنے چاہیے جتنے اس نے بچے کو مارے ہیں. عزیزان گرامی, تو میرے آقا نے تو پیار سکھایا ہے. میرے آقا نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کو مارا نہیں تھا, کسی کو پیٹا نہیں تھا. اما عائشہ بتا رہی ہے کہ پوری زندگی میرے آقا نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں, لیکن پیار سے
وہ جو دشمن تھے ان کو بھی اپنا غلام بنا لیا، وہ جو دور ہٹنے والے تھے ان کو قریب کر لیا، وہ جو تلواروں کے تیروں اور بھالوں سے وہ قتل نہیں ہو سکے، میرے محبوب کے محبت نے انہیں مار دیا، محبت نے مار دیا، وہ محبت میں میرے آقا کے عشق میں مر گئے، اپنی جان تک میرے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ صلی اللہ